باب نمبر 14 نیکی، صلہ رحمی اور حقوق۔ فصل نمبر 1 حسن اخلاق کا بیان۔ حدیث نمبر 875 امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ حدیث نمبر 876 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 877 سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق میں اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 878 سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 879 سنن ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 880 مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص آگ پر حرام کر دیا گیا ہے جو نرم خو، خوش اخلاق اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہے۔ حدیث 881 سنن ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 882 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی ہر ایک معاملے میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 883 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ اتنا سختی پر بھی عطا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 884 صحیح مسلم میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ باب نمبر 14 فصل نمبر 2 مشکلات میں لوگوں کے کام آنے پر اجر کا بیان۔ حدیث نمبر 885 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔ حدیث نمبر 886 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا۔
جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 887۔ الطبرانی میں حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 888۔ الطبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث نمبر 889۔ بہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ اس پر 5000 اور ایک روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ باب نمبر 14، فصل نمبر 3، والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان۔ حدیث نمبر 890۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 891۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری والدہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا والد ہے۔ حدیث نمبر 892۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 893 اور حدیث نمبر 894۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اجر و ثواب کے لیے آپ سے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔ اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کی خدمت میں ہی جہاد کر۔ حدیث نمبر 895۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو یا نافرمانی کر کے دوزخ کے مستحق ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 896۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے معلق وابستہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ حدیث نمبر 897۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے وفات پا جانے کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی کرے۔ حدیث نمبر 898۔ سنن نسائی میں حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان کے پاؤں تلے ہے۔ باب نمبر 14 فصل نمبر 4 بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق کا بیان۔ حدیث نمبر 899۔ سنن ابو داؤد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بٹھاتیں۔ حدیث نمبر 900۔ سنن ابو داؤد میں حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے بعد ملے تو ان سے معانقہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حدیث نمبر 901۔ امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ربضہ جگہ کا نام گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں صحابی رسول حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں زیارت کے لیے گئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑوں سے باہر کیے اور فرمایا میں نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ ان کا ہاتھ بڑا اور ضخیم تھا جیسے اونٹ کے ہاتھ ہوں۔ ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ حدیث نمبر 902۔ امام بخاری
الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، حضرت ابن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مس کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تو اس پر انہوں نے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حدیث نمبر 903۔ امام بخاری اور ذہبی روایت کرتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، اے چچا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حدیث نمبر 904۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ایاس بن دافل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو نصرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا۔ حدیث نمبر 905۔ بہقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی شام آتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کرتے اور ان کی دست بوسی کرتے۔ حدیث نمبر 906۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ بولا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 907۔ امام بخاری اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا پیار بھرا برتاؤ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 908۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بنو قریظہ قلعہ سے نیچے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا اور وہ قریب ہی تھے، سو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ نزدیک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اپنے سردار کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ۔ باب نمبر 14، فصل نمبر 5، خاندان اور اولاد کے حقوق کا بیان۔ حدیث نمبر 909۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ حدیث نمبر 910۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 911۔ سنن ترمذی میں حضرت باز بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے ستر میں سے کیا چھپائیں اور کیا نہ چھپائیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ
محفوظ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا اگر مرد مرد کے ساتھ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ستر چھپانا ممکن ہو تو ایسا ہی کرو، یعنی نہ دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا انسان تنہا بھی ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ حدیث نمبر 912۔ امام ابو داؤد عمدہ اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ سلایا کرو۔ حدیث نمبر 913۔ سنن ابو داؤد میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو، اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ حدیث نمبر 914۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو، اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ حدیث نمبر 915۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ حدیث نمبر 916۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں۔ حدیث نمبر 917۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث نمبر 918۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حدیث نمبر 919۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص یا بچے کا برا نام دیکھتے تو اس کا وہ برا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ باب نمبر 14 فصل نمبر 6 جامع حقوق کا بیان۔ حدیث نمبر 920۔ متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہم یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 921۔ متفق علیہ روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سن لو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا یعنی گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے
اور اس سے اس کی رعایا یعنی شوہر کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 922 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ یہ اسے یعنی پڑوسی کو مال وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ حدیث 923 سنن ترمذی میں حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ حدیث نمبر 924 متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، جو جنازے کے ساتھ جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ حدیث نمبر 925 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً پراگندہ حال ہوتے ہیں، جنہیں دروازوں کے باہر ہی سے دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 926 صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ حدیث 927 متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 928 امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ حدیث نمبر 929 سنن ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور لوگوں کی بدولت ہی مدد دی جاتی ہے، اور انہی کی بدولت تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 930 صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کا بہترین سرمایہ و دولت نیک عورت ہے۔ حدیث نمبر 931 سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حدیث نمبر 932
سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ حدیث 933۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق جگہ دیں۔ حدیث 934۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں، کیونکہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا راستوں کی مجالس میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا راستے کا حق ہے۔ باب ختم۔